السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حیض کے ایام کے اندر عورت کا قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور قرآن مجید کو چھونا یہ کیسا ہے؟ جہاں تک قرآن مجید کو چھونے کا تعلق ہے تو قرآن مجید کو چھونے سے گریز کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کو اگر ہاتھ لگانا پڑے تو گلوز وغیرہ پہن کے قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑے، بغیر کسی رکاوٹ کے، یعنی کسی حائل کے قرآن مجید کو نہیں چھونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک قرآن مجید کو پڑھنا زبانی یا چھوئے بغیر اوپر دیکھ کے یا گلوز پہن کے چھونا اس کا تعلق ہے، یعنی قرآن مجید کو پڑھنا زبانی یا اوپر دیکھ کے ان ایام میں اس کا حکم ہے، تو اس کے بارے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ عورت حیض کے ایام میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ عورت حیض کے ایام میں قرآن مجید کو پڑھ سکتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور پہلی امتوں کی عورتوں پر لکھا گیا ہے اللہ کی طرف سے ہی، کہ ان کو ہر مہینے یہ مسئلہ بننا ہی بننا ہے۔ تو جب صحابیات کو یہ مسئلہ بنتا تھا، ازواج مطہرات کو بھی، نبی کریم علیہ السلام کی زوجات ہماری مائیں، جب ان کو بھی یہ مسئلہ بنتا تھا تو صحیح سند کے ساتھ جب ہم تک یہ پہنچ گیا کہ نبی علیہ السلام نے حائضہ عورت کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا، مسجد میں آنے سے منع کر دیا، بیت اللہ کا طواف کرنے سے منع کر دیا، جب وہ سب کچھ صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچ گیا ہے، تو اگر یہ بھی منع ہوتا حیض کے ایام میں قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اگر یہ بھی حیض کے ایام کے اندر منع ہوتا تو یہ بھی ہم تک صحیح سند کے ساتھ پہنچ جاتا، جبکہ اس کے بارے میں جو ایک روایت آتی ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، حائضہ اور جنبی قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ تو وہ روایت جو ہے وہ کمزور ہے، وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو جس طرح بقیہ چیزیں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو گئی ہیں کہ نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، تو اس کے متعلق بھی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہوتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کام سے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی عورتوں کو منع کیا ہو اور وہ صحیح سند اس کی ملتی ہی نہ ہو؟ تو ایک روایت آتی ہے اس کی سند ہے ہی ضعیف، تو لہذا ہماری رائے کے مطابق جو ہمیں سنت قرآن سے سمجھ آئی ہے، قرآن و سنت سے، وہ یہی ہے کہ عورت کو حیض کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے سے منع کرنے کی کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی۔ اگر یہ منع ہوتا تو جس طرح بقیہ چیزوں کے بارے میں صحیح حدیثیں وارد ہو گئی ہیں کہ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا اور یہ بھی نہیں کرنا، تو اگر یہ بھی منع ہوتا تو اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام سے صحیح احادیث وارد ہو جاتی، تو وارد نہیں ہوئی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عورتیں قرآن مجید کی تلاوت حیض کی حالت میں کر سکتی ہیں، لیکن جو چھونے کا معاملہ ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ ہاتھ لگانا ہے تو پھر گلوز پہن کے یا قرآن مجید کے اوپر غلاف چڑھا لیں، اس طرح ایسے ڈائریکٹ چھونے سے گریز کریں، اور پڑھنے کی حد تک پڑھ سکتے ہیں، درست ہے، جائز ہے، ممانعت کی کوئی دلیل ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ تو جب پڑھنا جائز ہے تو کاٹ کے پڑھیں، جیسے پڑھیں، جو اس کی آسانی ہے ویسے پڑھ لیں، کاٹ کوٹ کے پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے مرضی پڑھنا چاہتی ہے پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔